اچھا، بادشاہی مسجد میں مجھے ایک آدمی ملا، بہت پرانا وہاں کا گائیڈ ہے، اس کو وہ اندر نہیں اب جانے دیتے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کو اندر کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے پتا ہے کہ چوری کس کس نے کی ہے. وہ ایکچولی یہ بھی بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ والا دروازہ کس کے گھر لگا ہوا ہے. جی سامنے بادشاہی مسجد دی سامنے جو شاہی قلعہ ایریا ہے، کھڑکی کدھر ہے، وہ گھر بتاتا ہے لوگوں کے کہ کون کون سا سامان کہاں پہ لگا ہوا ہے. تو اس گائیڈ کو انہوں نے تنگ آ کے محکمے والوں نے کہ یہ ہر بندے کو ہماری چوری چکاری بھی بتاتا ہے، تو اس کو باہر کر دیا. وہ باہر کھڑا رہتا تھا. اس نے ایک دن میرے سے باتیں کی، میں اس کو لے گیا پکڑ کے اندر. میں نے کہا مجھے وہ بتا جو مجھے یہاں پہ نہیں پتا. اس نے کہا آئیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا جب بارش ہوتی ہے نا تو ان میناروں سے پانی اس طریقے سے گرتا ہے کہ دنیا میں کہیں اور نہیں گرتا. میں نے کہا جی یہ کیسے؟ اس نے کہا جی آپ نے سائفن دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا ہے. اس نے کہا جی وہاں ایک پانی نیچے سے گزر جاتا ہے، دوسرا اوپر سے گزر جاتا ہے، اور دونوں پانی جو ہے وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے. میں نے کہا کہتے ہیں ان میناروں سے جب یہ گنبد سے پانی گرتا ہے نا تو وہ لہروں میں اس طریقے سے گرتا ہے، یہ ایسے ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سے ایسے 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 جاتا ہے. جو ادھر والا ہے وہ سارا ادھر جاتا ہے، جو ادھر والا ہے وہ سارا ادھر جاتا ہے، اور یہ لہریں ساری ایک دوسرے کے اوپر سے جاتی ہیں. جس دن تیز بارش ہو بہاؤ اس دن آ کے آپ دیکھیے گا، آپ کو میں دکھاؤں گا. پھر اس نے مجھے کہا کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نا آپ دیوار کے ساتھ، تو یہ کارنر ہے، یہاں پہ آپ بولیں کچھ اذان بولیں، کچھ بھی اللہ اوپر کہیں. تو میں نے بالکل اس جگہ پہ منہ رکھ کے جاؤں. اس نے کہا میں نے اللہ اوپر کہا تو مجھے ایسا لگا کہ ہر طرف سے اللہ اوپر آ رہی ہے، ہر طرف سے آ رہی ہے. اس نے کہا بالکل آہستہ بولیں آپ. میں نے بڑے آرام سے بولا تو وہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی اللہ اوپر کی. اس نے کہا جی یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس مسجد کو ایک فارمولا کے تحت تعمیر کیا گیا تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے. تو جب یہاں پہ کھڑا ہو کے مؤذن اذان دیتا تھا تو ہر طرف میسج دور دور تک چلا جاتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے، اور اس کو زور بھی نہیں لگانی پڑتی تھی. پھر اس نے مجھے ایک دکھایا کہ 20 کمرے ہیں لائن میں سیدھے، لگ بھگ 20 ہی ہیں وہ لائن میں سیدھے کمرے ہیں. جو بادشاہی مسجد کا جو مینار پاکستان والا کارنر ہے نا، ادھر لائن میں سیدھے ایسے وہ بالکونی ٹائپ کا ایک ایریا. جو رنجیت سنگھ جب آیا تھا نا تو اس نے اس کی باہر والی سائڈ پہ اپنے گھوڑے باندھ دیے تھے. رنجیت سنگھ نے ہماری بادشاہی مسجد کے اندر اپنے گھوڑے باندھے تھے، استبل بنایا تھا، کیونکہ اندر والا ایریا وہ خود استعمال کرتے تھے، وہ چھت والا تھا. اور جو یہ سارا سیدھا ایریا تھا نا، جو مدرسہ بنایا ہوا تھا انہوں نے جہاں پہ طالب علم تعلیم حاصل کرتے تھے، یہ سیدھے ایریا میں انہوں نے رنجیت سنگھ وغیرہ نے اپنے گھوڑے باندھے ہوئے تھے، باہر بھی اور اندر بھی. اور یہاں پہ انہوں نے کافی ظلم بھی کیا تھا اس دور میں. اس کی مڑی بھی وہیں پہ ہے. وہ جو 20 کمرے ہیں نا، اس کی ایک بڑی سائنس ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ ادھر سینٹر میں بیٹھ جائیں، ہر کمرے کے سینٹر میں نا ایسے ایک بالکل گول سا پوائنٹ ہے. جو لوگ انجینئر نا ان کو سمجھ آ جائے گی. چینی والی تو نہیں، چینی کے بغیر والی. ہر کمرے کے سینٹر میں نا ایک گول سا پوائنٹ ہے جہاں پہ اس کا بالکل سینٹر آ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے ہیں بالکونیاں ٹائپ، اینڈ تک جا رہی ہیں. اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو مینار پاکستان نظر آتا ہے، رائٹ سائڈ پہ آپ کو بادشاہی مسجد نظر آتی ہے. اس کا سیم اس میں کسی بھی ایک کمرے کے سینٹر میں آپ بیٹھ جائیں اور کسی بھی اگلے کمرے کے سینٹر میں آپ بیٹھ جائیں، آپ آپس میں باتیں کریں، آپ کو ایک دوسرے کی آواز آئے گی بالکل نارمل. جیسے میں بات کر رہا ہوں یہاں سے 20-25 میٹر کے بعد بندے کو آواز نہیں آنی چاہیے، لیکن اس کی آخری کمرے میں بھی آئے گی. وہ انہوں نے کوئی ساؤنڈ سسٹم وہاں پہ سائنٹیفکلی بنایا تھا. میں نے کہا یہ کیوں کیا ہے انہوں نے کہا یہ اس لیے کیا تھا کہ جو قرآن پاک پڑھانے والا استاد تھا نا، وہ یہ نہیں ہونے دیتا تھا کہ سارے اسٹوڈنٹ اس کے پاس آئیں چل کے قرآن پاک سنانے کے لیے. تو چھوٹے استاد بھی ہوتے تھے. تو جو مین استاد قاری صاحب تھے جنہوں نے سننا تھا، وہ بالکل سینٹر میں بیٹھ جاتے تھے ایسے ایک کمرے. اور جس بچے کی بھی باری ہوتی تھی قرآن پاک سنانے کی، وہ اٹھتا تھا اور اپنے والے کمرے کے سینٹر میں بیٹھ جاتا تھا، چاہے وہ 5واں کمرہ ہے، 7واں ہے، 10واں ہے، جتنا وہاں بھی ہے. تو وہ وہاں سے بیٹھ کے جب قرآن پاک سناتا تھا ایک اسپیشل ایریا میں بیٹھ کے، تو استاد کو سیدھی کان کے اندر آواز جاتی ہے. وہ وہاں سے گونج پیدا ہوتی ہے اور وہ پتہ نہیں کیسے ٹریول کرتی ہے. یہ چیزیں میں نے کبھی کہیں اور ایسی دنیا میں کہیں ہوتی ہیں. ان کے پاس سائنس تو بہت تھی، اور یہ اٹس آل اباؤٹ جیومیٹری، میتھمیٹکس، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو جا کے آپ دیکھیں نا، اگر ہم تو ایسے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ویسے ہی بلڈنگیں بنا دی ہیں بڑی بڑی. نہیں، اگر کوئی بلڈنگ آپ کی سینکڑوں سال سے کھڑی ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کھڑی کہ وہ بڑی مضبوط ہے،
وہ اس لیے کھڑی ہے کہ وہ سائنسی بنیادوں پہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو بناتے وقت یہ خیال رکھا گیا ہے کہ موسمی اثرات ہوں یا کوئی بھی چیز ہو وہ اس کو خراب نہ کرے. تو یہ ہمارے خطے میں اتنے بڑے بڑے لوگ ملے